میرے بیٹے کی عمر 26 سال ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین راضی نہیں ہیں۔ اچھی عقل کی کمزوری ہے کہ لڑکی بھی تاڑ لی ہے اس نے۔ یہ کیسا عقل کا کورا ہے کہ لڑکی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے شادی کرنے کے لیے، کوئی عقل کی کمزوری نہیں۔ ایسے خام خواہ تم نے سر پہ چڑھنا، کمرہ بند کر کے 2-3 ٹھوکو، دیکھو عقل ٹھیک ہوتی ہے نہیں ٹھیک ہوتی۔ عشق بھی نکل جائے گا، عقل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بات میں مولوی کو کیوں تنگ کرتے؟ خود دروازہ بند کر دو، ڈنڈا لے کے شروع ہو جاؤ۔ کھانے پینے کی کوئی چیز سامنے رکھ کے دعا کی جا سکتی، آگے پیچھے دعا نہیں کی جاتی، صرف کھانا رکھ کے دعا آتی ہے۔ ہر آدمی دعا مانگتا ہے کہ جب کھانا کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس سے بڑی دعا کیا ہے جو حضور نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ جو مولوی والی کرائے کی دعا ہے نا، یہ تو حلوائیوں کی دعا ہے۔ اگر بچے ہیں، اولاد ہے، لیکن بیوی کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ جڑی ہوئی ہے، تو اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ ایسی گندی عورت کو گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق دے دو۔ بنگلہ دیش سے آئے، رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھے جاتے، یہ ایک نیا مسئلہ نکلا ہے 1400 صدی کے بعد۔ ہاتھ اسی طرح کھولے ہوتے ہیں جیسے پہلے کھلے ہوئے ہیں۔ میں کنوارا ہوں، میں شادی شدہ لڑکی سے پیار کرتا ہوں، ان کو خبر دو تاکہ تمہاری ٹھکائی کریں۔ بھائی ان کا علاج یہی ہے نا، ان کا علاج تعویذ نہیں ہوتا ہے، ان کا علاج ہے ڈنڈا۔ اللہ نے 4 کتابیں اتاری، 5واں لوہا اتارا ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید۔ یہ لوگ جو ہے نا بگڑے تگڑے، یہ ڈنڈے کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی تعویذ شاویذ نہیں چلتا۔ آج کل کچھ لوگ مولانا طارق جمیل کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے، جو علماء کے بارے میں نازیبہ، گستاخانہ، بیہودہ باتیں کہتے ہیں، وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ان کی تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اتنی لمبی آگ کیوں بنائی گئی؟ تو آپ جب ملے ان کو تو ان سے پوچھ لینا بھی کیوں تھے؟ دشمنی میں ہر کوئی کرتا ہے، کیوں بنائی گئی؟ یہ کوئی بات ہے؟ جتنی دشمنی بڑی تھی اتنی آگ بڑی تھی۔ واد پڑھیں، ابواد پڑھیں، داد نہ پڑھیں بس۔ شہید کی قبروں پہ پھولوں کا دستہ کسی پہ رکھنا جائز نہیں، نہ ولی کی قبر پہ، نہ شہید کی قبر پہ، نہ نبی کی قبر پہ۔ ورنہ مدینہ شریف میں پھول ملتے تھے، حضور کی قبر مبارک پہ رکھتے صاحب۔ سب سے اچھا گلاب تو مدینہ پاک کا ہے، اس کے بعد طائف کا ہے، اس کے بعد پھر ساری دنیا کا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب رشتے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ہم کوشش نہیں کرتے۔ او جی لڑکی پڑھ رہی ہے، او جی لڑکا پڑھ رہا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی پھر رشتے نہیں آتے۔ ایک قاعدہ ہے۔ اسی لیے ہمارے دیہاتوں میں پہلے یہی رواج تھا کہ لڑکی لڑکا بالغ ہوئے بس فوراً رشتہ، چاہے وہ 15 سال میں بالغ ہو جائیں، چاہے 16 سال میں ہو جائیں، چاہے جب بالغ۔ میرے خود والد صاحب کو رشتہ ہوا نا، میرے جو نانا مرحوم تھے نا بہت بڑے عالم، یعنی میرے والد صاحب جب پڑھتے تھے نا اس وقت وہ پڑھاتے تھے، اس وقت بھی وہ عالم تھے اور والد صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بریلوی عالم تھے۔ اور میرے والد صاحب دیوبند سے پڑھ کے آئے، جوانی بھی تھی، تازہ علم بھی تھا، تو آپ جناب تقریریں کرتے ان کے خلاف، اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور متقی پرہیزگار اور اتنا خوبصورت آدمی تھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا اپنے نانا کو، لوگ کہتے ہیں جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کپڑا سر پہ چہرے پہ ڈال کے بیٹھتے تھے، باہر جاتے تھے تو ایسے تھوڑا سا کپڑا کھینچ دیتے تھے چادر کا کہ کوئی لڑکی یا عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنا خوبصورت آدمی تھا۔ بہرحال قصہ یہ ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ہمارے غربت کی انتہا تھی، یعنی وہاں مسجد کے ساتھ جگہ تھی، اسی کے اندر وہ تھوڑا بہت ساگ واگ لگا لیتے تھے، وہ اسی پہ گزارا ہوتا تھا، طلباء کا بھی اور والد صاحب کا بھی۔ اور مسجد تھی وہ بھی چھوٹی سی، اور ایک شیشم کا بہت بڑا درخت تھا پرانے وقت، اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے والد صاحب تعلیم دیتے۔ غربت کا عالم تھا، غربت کی انتہا تھی۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف پتہ نہیں کوئی کتاب پڑھا، دیکھا تو میں نے دیکھا کہ مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ مولانا رسول صاحب میرے مدرسے میں کیسے آئے؟ میں خیر جلدی سے اٹھا، بزرگ تھے، عالم تھے، میں نے ان کی گھوڑی پکڑی، طلباء سے کہا کہ گھوڑی کی طرف لے جاؤ۔ ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی، اس پہ آ کے حضرت کو بٹھایا۔ میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے بھائی میری لڑکی رات بالغ ہو گئی ہے، میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، ہوش میں ہیں؟ کیوں، کیا ہو گیا؟
نے کہا حضرت آپ تو مجھے کافر کہتے ہیں کہ دیوبندی ہے اور یہ کافر ہے اور یہ وہابی ہے، کافر کو لڑکی دینے آئے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں شرم نہیں آتی، میں تمہارے پاس چل کے آیا ہوں، اب میں اپنی لڑکی کسی جاہل کو دے دوں ٹھیک ہے، تم وہابی ہو تو ہوتے رہو، لڑکی تو میں نے عالم کو دینی ہے نا کسی کو، اور یہاں اور عالم ہے کوئی نہیں، بس کل آ جاؤ اور نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ یہ لوگ تھے۔ حالانکہ اس وقت بھی ہمارے نانا جو تھے وہ اس زمانے کے لکھ پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لاکھوں روپے انہوں نے لوگوں کو دیے ہوئے تھے تجارت کے لیے، الحمدللہ اکثر تو کھا گئے، کسی نے شاید واپس بھی کر دیے ہوں، جو ہم نے سنا ہے، اور ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو اصل میرا بھائی یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہو، لڑکا بالغ ہو، شادی کر دو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیل نہ ڈھونڈے کرو کہ جی ایسا لڑکا ہو، قد اتنا ہو، سمارٹ ہو، پکا بے حیا ہو، لباس انگریزی پہنتا ہو، کھانا انگریزوں کی طرح کھاتا ہو، دین کے قریب نہ جاتا ہو، کبھی کبھی شراب بھی ڈرنک کر لیتا ہو، تو ایسے رشتے ڈھونڈو تو پھر تو وہ تو نہیں ملیں گے جناب۔ اسی لیے وہ بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بازاروں میں جائیں، شام کو کلب میں جائیں، شام کو ڈانس کریں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں پہ کھانے کھائیں، ہمارے دوستوں کو انٹرٹین کریں۔ وہ بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ قرآن ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مرد ڈھونڈتی ہیں، اور برے مرد جو ہیں بری عورتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو اس لیے یہ رشتے نہیں ہوتے میرے عزیز۔ باقی اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے۔ خاوند کا اپنی بیوی کو چاند کہنا یا رانی کہنا کوئی حال نہیں، جو مرضی ہے کہو جناب، ملکہ کہو، کچھ کہو، یا لخت جگر۔ لخت جگر تو اولاد کو کہتے ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں، اس کو بیٹی سمجھتے ہو تم؟ ویسے جگر کہہ دیا کرو، لخت جگر ضروری کہنا ہے؟ وہ کسی نے کسی کو لکھا خط کہ غیر نے تجھ کو جا کہا، سمجھی بھی ہو کہ کیا کہا، یعنی کہ بے وفا کہا، جان کا اعتبار کیا۔ یہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا چاند چاندنی، انشاءاللہ یہ کبھی وفا نہیں کریں گے۔ یہ میرا نسخہ بھی تاریخ میں لکھ کے رکھ لینا۔ جو اعتدال پہ چلتے ہیں نا وہی منزل پہ پہنچتے ہیں، زیادہ دوڑو گے تو گر جاؤ گے۔ میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے، اپنے کو چاقو مارتے ہیں، نہیں آنے دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے۔ تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے۔ شادی کر لو، بھوت آئے گا گھر میں، جن نکل جائے۔ یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے ہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیتے، مجھے جن ہے۔ جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں، ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو بھی نہیں پکڑتے، انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے۔ وہ تو ننگی پھرتی ہیں، وہ تو سمندروں کے کنارے پہ سن باندھ لینے کے لیے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے۔ آتے ہیں جن، لیکن یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک نشانی یاد رکھو، جس پہ جن ہوگا نا وہ عورت یا مرد ایسے جل جائے گا، چونکہ جن آگ ہے، جب آگ قریب آئے گی جلا کے راکھ کر دی۔ ہٹی کٹی ہے، میک اپ کرتی ہے، 3 دفعہ کھانا کھا جاتی ہے جن، کوئی جن شن نہیں۔ اگر ہو تو پھر سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو۔ ہمارے دوست کی نوکری بہت بڑے خطرے میں پڑ گئی تھی، اور ہمیں یقین تھا کہ یہ آخری میٹنگ ہے، اس میں اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مشورہ دیا کہ استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، رات کو دعا مانگو۔ آج اس کا فون آیا کہ الحمدللہ میری نوکری بچ گئی۔ بہرحال بیوی کہتی ہے کہ خاوند نے طلاق دی ہے، اور خاوند کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے طلاق نہیں دی، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے۔ جس کی اولاد نہ ہو وہ اپنی جائیداد جس کو چاہے دے، بالکل نہیں۔ اولاد نہیں ہے نا، اس کے باقی رشتہ دار تو ہوں گے نا، آخر ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، ان کا حق ہے، سب کو کیسے دے دے؟
ہاں تیسرا حصہ وہ خیرات کر سکتا ہے، کسی دینی ادارے کو دے دے۔ عمرہ احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے یا 2 رکعت پڑھنے سے؟ ویسے 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو عمرہ تھوڑا ہو جائے گا، جب 2 رکعت پڑھو گے لبیک کہو گے تب شروع ہوگا۔ یہ جوگی جو 2 رکعتیں 2 چادریں باندھ کے پھرتے ہیں ہندوستان میں، یہ سارے عمرے میں ہوتے ہیں۔ ان کے جوگی ہیں، پاگل ہیں، باندھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی رات کو میاں بیوی کا ملنا تو جائز ہے لیکن ناخن جائز نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہے، کیسے مسئلے گھڑ لیتے ہیں، سب مسئلے گھڑ، جب چاہو ناخن کاٹنے کا حکم ہے کاٹو، افضل ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن۔ میں والد کا خدمت کرتا ہوں، وہ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ ڈانٹنا بھی تیرے لیے دعا ہے، سنتے رہو ڈانٹ۔ میرا دل کمزور ہے، گھبرا جاتا ہے، تو اللہ کے اسماء ہیں، یا قوی والقادر والمقتدر قوینی وقو قلبی، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کرو۔ ہمارے علاقے میں بریلوی مدرسے ہیں، وہاں بریلوی امام کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ بہرحال بچوں کو غریبوں کو دے دو، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کسی دینی اور صحیح عقیدے والے مدرسے میں جا کے دو۔ اچھا ایسا کرو، اگر اچار آپ اچھا بناتی ہیں نا، اس کو ہاتھ لگا کے مجھے بھیج دو، خراب ہوتا ہے تو ہونے دو۔ ایسے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، کیا کریں آپ۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ مولانا محدث دہلوی ہر مہینے پیسے اکٹھے کر کے میلاد کرتے تھے، ایک سال ان کے پاس غربت تھی، چنے ہی تھے، تو آپ نے ان چنوں پہ ہی اپنے طالب علم کو میلاد بنائی۔ کون سے محدث؟ کوئی نام تو لکھو، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، نام بھی نہیں لکھتے ہو۔ کس محدث کا قصہ ہے؟ اور اگر ہو بھی تو محدث ہمارے لیے دین نہیں، دین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں ناخن کاٹنا بھی سکھا دیا، میلاد نہیں سکھایا۔